وہ ٹرالی لے کر آئی تو اس کے چہرے کی سائڈ عثمان کی نظروں کے سامنے تھی۔ پھر وہ سلیقے سے پیالیاں سب کے سامنے میز پر رکھنے لگی۔ یہ ہماری مالن بھی ہے، باورچن بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری چہیتی بیٹی ہے، شہناز ہے، نجم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاپا، اس کے لہجے میں شکایت تھی، لیکن عثمان کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ تو بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جس چہرے کو تلاش کرتے کرتے وہ مایوس ہو چکا تھا، وہ خلاف توقع اس کے روبرو تھا۔ اس کا دل اس کے نام کی گردان کیے جا رہا تھا، شہناز، شہناز، شہناز۔ اسی لمحے شہناز نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی والہانہ نظروں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کا سایہ سا لہرا گیا۔ اسے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن عثمان اس وقت ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ مسز شمیم کی تقریر جاری تھی۔ شہناز کے ساتھ اس وقت مسز مسعود کھڑی تھیں، وہ بھی مسلسل بول رہی تھیں۔ شہناز یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پوری توجہ سے ان کی بات سن رہی ہے۔ وہ کبھی اس بات میں سر ہلاتی، کبھی نفی میں، اور کبھی پرزور لہجے میں جی ہاں یہی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہہ دیتی۔ در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ بیگم رضوی کی وہ سرگوشی اس نے بھی سن لی تھی۔ یہ سن کر اسے شوق لگا کہ اسے اور عثمان کو اس سال کا مثالی جوڑا قرار دیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد مسز شمیم اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں گی۔ فوری طور پر تو اس بات کا تاثر اس پر پوری طرح مرتب نہیں ہو سکا تھا، مگر اب جیسے وہ قطرہ قطرہ دریا بن رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر تمسخر امڑ رہا تھا۔ 25 سال پر پھیلی ہوئی منافقت بھری ازدواجی زندگی اور مثالی جوڑے کا ایوارڈ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ ایوارڈ ہے ہی احمقانہ۔ دنیا میں مثالی جوڑے کا وجود ہے کہیں، اور ہر سال ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ کبھی اپنی ازدواجی زندگی کے آئینے میں دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ وہ جانتی تھی کہ اس تقریب میں موجود ہر شخص کیسی ازدواجی زندگی گزار رہا ہے۔ سب کے ہاں تلخیاں، بے وفائیاں اور منافقتیں تھیں۔ معاشرے سے ڈرنے والوں میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنا اصلی روپ دکھا سکے۔ کسی اور کو کیا کہتی، اس کا اپنا بھی یہی حال تھا۔ پچھلے 20 سال سے عثمان میں نوشی اور عیاشی میں مبتلا تھا۔ تقریباً اتنے ہی عرصے سے ان دونوں کے درمیان محبت کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ سلسلہ دو طرفہ نہیں، یک طرفہ تھا۔ بہرحال تھا تو صحیح، لیکن منافقت کے 20 سال بہت ہوتے ہیں۔ اتنے عرصے میں تو عادت بدفطرت ثانیہ کا روپ دھار لیتی ہے۔ اتنے عرصے میں تو جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جاتا ہے۔ شہناز کو تقریباً 27 سال پہلے کا وہ دن بہت اچھی طرح یاد تھا۔ وہ اس کی زندگی کا تاریک ترین دن تھا۔ اس روز عثمان پہلی بار اس کے گھر آیا تھا۔ اگر عثمان سے اس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو آج وہ دن اسے یاد بھی نہ ہوتا، لیکن اب تو وہ اس دن کو کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ یادوں میں کھو گئی۔ اس نے چائے کی پیالی عثمان کے سامنے رکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سا ضدی پن تھا اور انداز بے حد والہانہ تھا۔ شہناز کو بہت برا لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ناگواری کا سایہ سا لہرا گیا۔ کیسا شخص ہے یہ؟ اس نے سوچا۔ اسے لڑکیوں کو دیکھنے کا سلسلہ بھی نہیں۔ چینی کتنی ڈالوں؟ اندر کی ناگواری اس کے لہجے میں بھی دھر آئی۔ وہ بری طرح چونکا اور گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ جتنی جی چاہے ڈال دیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ شہناز جل کر رہ گئی۔ اس نے بڑے اہتمام سے آدھا چمچہ چینی اس کی چائے میں ڈالی اور دیر تک ہلاتی رہی، جیسے صرف ہلانے سے چائے میٹھی ہو جائے گی۔ لیکن عثمان نے وہ چائے بڑی رغبت سے پی۔ اس روز وہ رات کے کھانے تک رکا رہا۔ ممی اور پاپا اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ تمام وقت کڑتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ اس کے سامنے ہی نہ آئے، مگر یہ کہاں ممکن تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس شخص کی موجودگی میں تنہائی اور سکون ممکن نہیں۔ اس کی جھنجھلاہٹ حد سے گزری تو اس نے سر اٹھایا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر عثمان چند لمحوں میں ہی گڑبڑا گیا اور نظریں نیچی کر لیں۔ تاہم شہناز اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ اسے غور سے اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر کی سختی نرمی میں تبدیل ہونے لگی۔ جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی تھا ہی کچھ ایسا، اسے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ وہ بے حد خوبرو جوان ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش سے مزاج کی نرمی حویدہ تھی۔
اس کا انداز محض تھا، آواز اور لہجے میں عجیب سی مٹھاس، نرمی اور دل نشینی تھی۔ غرض ہر زاویے سے وہ کوئی ہیرو ہی لگتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے وارفتگی تو تھی، لیکن وہ ہوس اور کرسنگی نہیں تھی جس سے اس کا زیادہ تر واسطہ پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتی تھی، بلکہ جانے کتنی تو اب تک ہو چکی ہوں گی۔ اسے دیکھتے ہوئے شہناز نے سوچا، لیکن شہناز ایسی لڑکیوں میں شامل نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا مرد کا تصور بے حد مختلف تھا۔ اس کے نزدیک سخت ہونا ایک خالص مردانہ وصف تھا، نرمی کو وہ نسوانی خوبیوں میں وہ شمار کرتی تھی۔ مرد صنف قوی ہے، سو اسے قوی نظر آنا چاہیے، اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، وہ کسی بحران میں کوئی کمزوری نہ دکھائے بلکہ مردانہ وار اس کا سامنا کرے۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ مرد ہی کیا جو عورت کو رلانا بھی نہ جانتا ہو، بلکہ عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے۔ ایسا مرد عورت کو تحفظ کا وہ احساس کیسے دے سکتا ہے جو عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ اسے وہ مرد لگتے تھے جو جارحانہ رویے کے حامل ہوتے۔ نروس ہو جانے والے مرد اسے مرد ہی نہیں لگتے تھے۔ اس نے پہلی بار عثمان حفیظ کو اس دن دیکھا تھا جب اس کے ابو کا انتقال ہوا تھا۔ وہ امی کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ اس روز وہ بہت غور سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی ظاہری شخصیت کے بارے میں اس روز بھی اس نے اسی انداز میں سوچا تھا۔ وہ اسے چاہے جانے کے قابل لگا تھا۔ بہت ڈیشنگ پرسنالٹی تھی اس کی۔ اگر شہناز کی زندگی میں پہلے ہی مشکور نہ آ گیا ہوتا تو شاید وہ اس دن اسے دل دے بیٹھتی، لیکن اس روز بھی اس کی شخصیت کا دکھ کے سامنے سرنگوں ہونے والا پہلو اسے اچھا نہیں لگا۔ عثمان نے اس روز اسے بس ایک نظر دیکھا تھا، اور وہ بھی شہناز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دکھ سے نڈال اس روبرو جوان کو نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے اور نہ سنائی دے رہا ہے۔ اس کے لیے تو یہی بڑا کمال تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر نہیں رویا تھا، عورتوں کی طرح بین کر کے نہیں رویا۔ حالانکہ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے ہی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اپنے اندر وہ بین بھی کر رہا ہے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہا ہے۔ شہناز کو اس کا یہ عورت پن ذرا اچھا نہیں لگا۔ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا۔ اس کی عمر 25 سے زیادہ ہی ہوگی، اور اتنی عمر میں تو آدمی کو موت کی حقیقت سے آگاہی ہو ہی جاتی ہے، جبکہ وہ تو اس سے پہلے ماں سے محروم ہو چکا تھا۔ موت اور اس کا دکھ اس کے لیے نیا نہیں تھا، پھر ایسی کم ظرفی کیوں؟ شہناز کو ایک لمحے کو بھی یہ نہ سوچا کہ دکھ کی آگاہی دکھ کو کم نہیں کرتی۔ ایک موت دیکھ لینے سے دوسری موت کا صدمہ نہیں گھٹتا۔ دکھ کو اس طرح جھیلنا کہ اندر آنسوؤں کا بکھرا ہوا سمندر ہو اور آنکھیں نم نہ ہوں، کمزوری نہیں، مضبوطی ہے، نسوانیت نہیں، مردانگی ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکی کہ ماں کے کھونے کے بعد باپ کو کھونا دوہرا دکھ ہوتا ہے۔ ہر نئی موت اپنے ساتھ ہر پچھلی موت کا دکھ بھی لاتی ہے۔ اس معاملے میں تجربہ کسی کام نہیں آتا، لیکن شہناز یہ بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اب تک کسی کو کھویا ہی نہیں تھا۔ شہناز اب بھی عثمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاید ان نسوانی کمزوریوں کے باوجود وہ اس خوبصورت شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پہلے ہی کسی کی اسیر ہو چکی تھی، مشکور علی کی۔ مشکور اس کے لیے آئیڈیل مرد تھا۔ وہ ہر اعتبار سے اس کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ وہ اس سے کالج میں ملی تھی اور فوراً ہی متاثر ہو گئی تھی۔ اس میں وجاہت سے زیادہ جو مردانہ پن تھا وہ اس کے لیے باعث کشش تھا۔ وہ ایک سرکاری افسر کا بیٹا تھا، ذہین، پرجوش اور اول العزم تھا، لیکن پڑھائی کی طرف اس کی پوری توجہ نہیں تھی۔ اس کے برعکس اسپورٹس میں وہ زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ کالج میں مشکور شہناز سے 2 سال سینئر تھا۔ BA میں اس نے 2nd ڈویژن لی اور پھر پڑھائی چھوڑ کر ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کر لی۔ شہناز اس کے کالج چھوڑنے کے بعد بھی اس سے ملتی رہی۔ وہ اکثر اس کی ملازمت کے سلسلے میں اسے چھیڑتی۔ درحقیقت یہ مشکور کا کمزور ترین پہلو تھا۔ شہناز جانتی تھی کہ اس ملازمت میں مشکور کا کوئی روشن مستقبل نہیں ہے، خود اسے تو اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن جانتی تھی کہ جب بھی شادی کا مسئلہ کھڑا ہوگا پاپا اس کمزوری کی بنیاد پر اس رشتے پر ہچکچائیں گے۔ ارے یہ تو میں صرف تجربہ حاصل کرنے کے لیے ملازمت کر رہا ہوں، مشکور ہمیشہ خوش دلی سے کہتا۔ میری اڑان کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، دیکھنا میں بہت کچھ کروں گا، یہ دنیا تمہیں میرے قدموں میں پڑی نظر آئے گی، مجھے تو کائنات کو تسخیر کرنا ہے۔ اور شہناز فخر سے اسے دیکھتی رہتی۔ تو مشکور جیسے مرد کے ہوتے ہوئے شہناز عثمان کو بھلا کیسے خاطر میں لاتی؟ اسے تو اس کی والہانہ نگاہیں بہت بری لگتیں۔
اسے الجھن ہوتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ اگر ان نگاہوں سے واسطہ پڑتا رہا تو وہ اس سے چڑھنے لگے گی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کاتب تقدیر نے اسے اس کا مقدر کر دیا ہے۔ ازدواجی زندگی بے حد اہم چیز ہے، مسز شمیم کہہ رہی تھی۔ عثمان حفیظ نے سر جھٹکا۔ بے شک، وہ بڑبڑایا، اس سے کم از کم میں انکار نہیں کر سکتا۔ اداسی اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ دل بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ ایک پہاڑ سا بوجھ 25 سال تک اٹھا کر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان تازہ دم رہے، ماندگی اور اداسی نہ کمائے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے بیتے دنوں کی فلم سی چلنے لگی۔ مسز شمیم کی آواز مدھم ہوتی گئی۔ وہ سرشاری اور بے خودی کے عجیب عالم میں تھا۔ کام کے دباؤ میں بھی شہناز کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ فرصت کے لمحوں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ان میں تو وہ شہناز سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ محبت کیسا طاقتور اور دل آویز جذبہ ہے۔ اس میں تو ہر سانس لذت امیز ہوتی ہے۔ ہر شام اس کا جی چاہتا کہ دفتر سے اٹھے تو اپنے گھر کے بجائے نجم صاحب کے گھر چلا جائے، وہاں سب کچھ بھول کر شہناز کو تکتا رہے، لیکن وہ خود سے لڑتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنے گھر جانے کے ارادے سے نکلتا اور پھر خود کو ڈیفینس جانے والی سڑک پر ڈرائیو کرتے پاتا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کیا میرے ارادے بھی محبت کے تابع ہو جائیں گے؟ وہ جھنجھلا کر سوچتا اور گاڑی کا رخ موڑتا۔ نجم صاحب کے گھر جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ پچھلی بار اسے رخصت کرتے وقت فہمیدہ آنٹی نے اسے آتے رہنے کو اس کثرت سے کہا تھا کہ اسے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اصرار رسمی نہیں ہے بلکہ خلوص پر مبنی ہے۔ اسے علم تھا کہ وہ جائے گا تو اسے بہت گرم جوشی سے خوش آمدید کہا جائے گا، پھر بھی وہ وہاں جانے سے بچ رہا تھا، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ایک ہار اس نے خود کو اس معاملے میں ڈیل دے دی تو پھر وہ ہر روز وہاں جانے لگے گا۔ وہ خود کو کبھی نہیں روک سکے گا اور قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ 2 ہفتے اس نے جیسے تیسے گزارے، مگر اب اس کی بے تابی بڑھ گئی تھی۔ وہ شہناز کی صورت دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، لیکن ایک اور دفاعی حسار سامنے آ گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ وہاں آئے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں نہیں گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ان کے اصرار کی، خلوص کی توہین کی ہے۔ وہ لوگ یقیناً ناراض ہوں گے، اس لیے نجم صاحب نے بھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ اب وہ ان کے گھر جائے تو کس منہ سے جائے؟ 3 دن اور گزرے تو اس نے سمجھ لیا کہ اب وہ بن بلائے اس کے گھر نہیں جا سکے گا۔ اب وہ یہ دعا کر سکتا تھا کہ وہ خود اسے بلائیں، اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس روز فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ عثمان حفیظ اسپیکنگ۔ ہم سے ناراض ہو عثمان؟ دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز نے پوچھا۔ جی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے معذرت خواہاں لہجے میں کہا۔ میں تمہاری فہمیدہ آنٹی بول رہی ہوں۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ جیسے سینے سے نکل آئے گا۔ سوری آنٹی، ریئلی سوری کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کوئی بات نہیں، فون پر پہلی بار میری آواز سنی ہے نا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنے دن ہو گئے تم ہمارے گھر نہیں آئے۔ ہم سے ناراض ہو کیا؟ ارے نہیں آنٹی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم شاید اپنے خلوص کا پوری طرح تمہیں یقین نہیں دلا سکے۔ میں نے تو اتنی بار کہا تھا کہ میں تم سے رسمن نہیں کہہ رہی ہوں، تمہارا آنا ہمیں اچھا لگے گا، وہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ میں جانتا ہوں آنٹی، لیکن کیا کروں، مصروفیت ہی اتنی ہے، میں جانتی ہوں۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ روز آ جایا کرو۔ آدمی دکھ سے لڑتا ہے تو مصروفیت ہی کو ہتھیار بناتا ہے، پھر اکیلے گھر جانے کا تصور بھی دفتر سے نہیں اٹھنے دیتا ہوگا۔ عثمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیسی گہرائی میں محسوس کر کے کیسی سچی بات کہی ہے انہوں نے۔ کوئی کسی غیر کو اس طرح محسوس کر سکتا ہے؟ پھر یہاں بھی سب تمہارے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ آنٹی کہہ رہی تھیں، میرے دونوں بیٹے روز تمہیں یاد کرتے ہیں، بس آج شام آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے آنٹی۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ یوں ہامتا رہا جیسے میلوں دوڑا ہو۔ آنٹی نے کہا تھا سب گرویدہ ہو گئے ہیں، تو کیا شہناز بھی؟ اس شام وہ سینے میں رقصاں دل لیے نجم صاحب کے گھر چلا گیا۔ واقعی وہ اس کے منتظر تھے۔ دونوں لڑکے اس سے یوں ملے جیسے وہ کوئی ان کا برسوں کا بچھڑا بھائی ہو۔ ان کا بس چلتا تو وہ اپنے آپ کو اس پر نچھاور کر دیتے۔ ان کے پاس موضوعات کی بھی کمی نہیں تھی۔ کرکٹ، ٹینس، سیاست، تعلیم۔ انکل نظر نہیں آ رہے؟ عثمان نے آنٹی سے پوچھا۔ وہ تو اچانک ایک کاروباری دورے پر نکل گئے تھے، ورنہ تمہیں فون کرنے میں اتنے دن نہ لگتے، آنٹی نے کہا۔ وہ تو میں نے بڑی مشکل سے تمہارا نمبر تلاش کیا، کئی دن سے کوشش کر رہی تھی۔ اس روز عثمان کو احساس ہوا کہ بھائیوں کے برعکس شہناز بہت کم سخن ہے۔ پھر پہلی بار اس نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے جانے پر اس کا رد عمل بھی دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے حد واضح ناگواری تھی۔
عثمان کے نزدیک وہ رد عمل فطری تھا، یوں دیکھے جانا کسی کو بھی اچھا نہیں لگ سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اس وارفتگی سے لڑنا ہوگا، اسے یوں دیکھنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس دن کے بعد عثمان کی جھجک نکل گئی، وہ باقاعدگی سے نجم صاحب کے گھر جانے لگا۔ ایک دن چھوڑ کر جانے کا معمول بن گیا تھا، کبھی 2 دن کا وقفہ ہو جاتا تو اسے فون پر آنٹی کی ڈانٹ سننا پڑتی۔ شہناز کے سوا سب سے بے تکلفی ہو گئی تھی، اب وہ اس کا گھر کے فرد کی طرح تھا۔ سب کچھ ہو گیا لیکن وہ شہناز سے بے تکلف نہیں ہوا۔ شہناز نے بھی کبھی رسمی باتوں کے سوا اس سے بات نہیں کی۔ اپنی گستاخ نگاہوں کے معاملے میں عثمان بہت محتاط ہو گیا تھا، پھر بھی کبھی نگاہ اٹھ ہی جاتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ شہناز اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ ان نظروں کا مکمل مفہوم تو کبھی نہیں سمجھ سکا، اتنا اندازہ ضرور ہوا کہ وہ تولنے والی نظریں تھیں، جیسے وہ اسے سمجھنے، اس کی اصل پیمائش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر یہ بھی تھا کہ اس کے دیکھنے پر بھی شہناز نے کبھی نظریں نہیں جھکائیں، الٹا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جیسے اسے چیلنج کر رہی ہو۔ اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیلنے لگتی تھی۔ عثمان نے کبھی اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ محبت میں چیلنج کرنے کا قائل ہی نہیں تھا، وہ تو محبت کا طالب علم تھا، مبتدی، جس پر محبت کے اسرار ایک ایک کر کے کھل رہے تھے اور اسے حیران کر رہے تھے۔ جب محبت سے ناآشنا کوئی شخص پہلی بار کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک شخص عرصے تک اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کے حوالے سے خود کو جاننے کی اور اپنے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ دوسروں کو، باہر کی دنیا کو، بلکہ اپنے محبوب تک کو سمجھنے کی فرصت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اپنے اندر گم ہونے اور اس کی کیفیت کے عرصے کی طوالت کا انحصار اس کی محبت کی شدت، گہرائی اور سچائی پر ہوتا ہے۔ محبت جتنی شدید، گہری اور سچی ہوگی، یہ عرصہ اتنا ہی طویل ہوگا۔ عثمان بھی اس عرصے سے گزر رہا تھا۔ اس نے شہناز کے اس چیلنج کو دیکھا لیکن سمجھا نہیں، بلکہ اس نے اسے سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اس نے تو بس اتنا دیکھا کہ شہناز اسے تولنے والی نظروں سے دیکھتی ہے۔ جب تک کوئی دلچسپی نہ ہو، کوئی کسی کو ایسے نہیں دیکھتا۔ یہ بات اس کے لیے بہت تھی کہ شہناز اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ اس کا جذبہ محبت یک طرفہ نہیں، اس کے لیے تو بس وہ نظر حوصلہ افزا تھی۔ پھر وہ اس عرصے سے گزر گیا جس میں اس کے اندر کی خوبصورتی اور وسعت نے اسے اسیر کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خوبصورتی محبت کی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ حیرت سے سوچتا، کیا محبت ایسا حسین، ایسا طاقتور اور ایسا بے کران جذبہ ہے کہ آدمی کی دنیا ہی بدل کر رکھ دیتا ہے، پیتل کو سونا بنا دیتا ہے۔ اپنی تبدیلیاں اسے خود بھی بہت اچھی لگی تھیں۔ اس عرصے سے گزرا تو باہر کی دنیا سے اس کا تعلق جڑا۔ اس نے دنیا کو اور دوسرے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے اندر موجود جھیل جیسی پرسکون اور خوبصورت محبت اپنا اظہار، اپنا اثبات چاہتی ہے، اور وہ خود بھی اسے چھپا کر رکھنا نہیں چاہتا۔ یوں اس کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ یہ سب کچھ کسے بتائے۔ ایک طرف وہ اس محبت کو بیان کرنا چاہتا تھا تو دوسری طرف اس کے اندر اس کے خلاف مزاحمت بھی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ محبت کو اور اس کی خوبصورتی کو وہ ٹھیک طور پر بیان نہیں کر سکے گا، بیان کے نتیجے میں محبت ہلکی اور گھٹیا ہو جائے گی، یہ اسے گوار نہیں تھا۔ دل میں کوئی اچھی بات بھی بہت دن تک رہے تو بوجھ بن جاتی ہے۔ شیئر کرنا، وہ دکھ ہو یا سکھ، اچھی بات ہو یا خراب، انسان کی فطرت ہے۔ وہ خاموش اور انکہی محبت عثمان کے لیے بوجھ بن گئی۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ محبت بھی بڑھ رہی تھی اور بوجھ بھی۔ ایک وقت آیا کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس نے دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا نہیں کیا تو کسی دن وہ دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ قدرتی طور پر اسے دل کا بوجھ شہناز کے سامنے ہلکا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے سامنے اپنی محبت کو ہلکا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواہش کے باوجود اس کے سامنے اس کی زبان نہیں کھلی۔ اس کے علاوہ ایک اور رکاوٹ بھی تھی، وہ صرف شہناز نہیں تھی، نجم انکل اور فہمیدہ آنٹی کی بیٹی بھی تھی، سعود اور محمود کی بہن بھی تھی۔ ان سب لوگوں نے اسے اعتماد اور محبت سے نوازا تھا، اسے اپنے گھر کے فرد کا درجہ دیا تھا۔ ایسے میں اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ براہ راست شہناز سے اپنے دل کی بات کہے، یہ تو گھٹیا پن ہوتا۔ سب سے اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ انکل نجم سے یا آنٹی سے شہناز کو مانگ لیتا۔ جب یہ بوجھ ناقابل برداشت ہونے لگا تو اس نے اپنے بچپن کے دوست احسان سے سب کچھ کہہ دیا۔ احسان نے بہت توجہ سے اس کی بات سنی مگر زیر لب مسکراتا رہا۔ عثمان اس مسکراہٹ سے چڑ گیا، یہ گدھے کی طرح اپنے ہونٹ کیوں پھیلائے جا رہے ہو؟
گدھا میں نہیں تم ہو، مجھے کیوں سنا رہے ہو یہ کتھا؟ احسان نے بددستور مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی میرا نام شہناز نہیں ہے، نہ میں تمہارے اس اظہار محبت کا اہل ہوں، نہ ہی مستحق ہوں۔ میں تمہیں جواب میں وہ محبت بھی نہیں دے سکتا جو تمہیں ملنی چاہیے۔ ہر وقت مسخرہ پن نہ کیا کرو، عثمان نے اسے ڈپٹا۔ میں شہناز سے یہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب میں عثمان نے اپنی وجوہات بیان کر دیں۔ احسان ہنسنے لگا۔ تمہاری بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی بھائی، تم اس سے گناہ کی بات تو نہیں کر رہے ہو کہ احساس جرم کا شکار ہو؟ یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں؟ بس مجھے لگتا ہے کہ میں انکل اور آنٹی کے اعتبار کو مجروح کروں گا اس طرح۔ اپنی اوندھی منطق خود ہی جانو اور خود ہی بھگتو۔ میرے خیال میں تو شہناز سے بات کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ عثمان کے ذہن نے احسان کی بات تو تسلیم نہیں کی، پھر بھی ایک ترغیب سی اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اس کا فیصلہ اب بھی یہی تھا کہ اسے شہناز سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، لیکن جب وہ شہناز کے قریب ہوتا تو ترغیب اسے کچھ کرنے کچھ کہنے پر اکساتی۔ شہناز اب بھی اسے اسی طرح دیکھتی تھی۔ وہ نظریں اٹھاتا تو وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی، اس کی نگاہوں میں تمسخر اور چیلنج ہوتا۔ ایسے ہی ایک موقع پر عثمان کے ہونٹ اس سے کچھ کہنے کے لیے مچلے، ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ شہناز اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں التجا سی تھی، اسے کچھ کہنے پر اکساتی ہوئی، بڑھاوا دیتی ہوئی التجا۔ ترغیب نے عثمان کے دل میں اس بے رحمی سے پنجے چبھوئے کہ وہ تلملا گیا۔ آخرکار فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا تھا۔ یہ وہ ستون ہے جس کے بل پر معاشرے کی عمارت کھڑے ہوتی ہے، مسز شمیم اور ازدواجی زندگی کے متعلق کہہ رہی تھیں۔ بھئی شہناز، سچی بات یہ ہے کہ تم بہت خوش نصیب ہو۔ بیگم سلیمان نے شہناز سے کہا۔ کیسی بھرپور اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری ہے تم نے، یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ شہناز نے تقیہ لہجے میں پوچھا۔ بھئی تمہارا چہرہ، تمہارا جسم، تمہاری تازگی اور شادابی گواہی دیتی ہے۔ شادی کو 25 سال ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ نصف صدی پرانی تو ہو تم، لیکن دیکھنے میں 30-32 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 سال کی چھٹائی برائی ہوگی مجھ میں اور تم میں۔ چھٹائی برائی؟ شہناز نے دل میں بن کر سوچا، مطلب یہ کہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹی ہی ہوں گی، بڑی بھی؟ اور مجھے دیکھو، اپنی عمر سے کتنی بڑی لگتی ہوں۔ کاش ازدواجی زندگی کے معاملے میں بھی تمہاری طرح خوش نصیب ہوتی۔ کاش ایسا ہی ہوتا، شہناز نے جل کے کہا، لیکن لہجہ ہمدردانہ رکھا۔ اندر ہی اندر وہ بڑی حقارت سے لفظ خوش نصیب کی گردان کر رہی تھی۔ یادوں کی ٹوٹی ہوئی فلم پھر سے جڑ گئی۔ عثمان حفیظ بڑے تواتر سے ان کے گھر آنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں اب بلا کی خود اعتمادی تھی، جیسے وہ اس کا گھر ہی ہو، فرد ہو۔ محمود اور سعود اس کے گرویدہ تھے، ممی اور پاپا تو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ دوسری طرف عثمان کا رویہ بھی اب پہلے سے مختلف ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح پاگلوں کے سے انداز میں ٹکٹکی باندھ کر اسے نہیں دیکھتا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی یہ حرکت اسے بجا طور پر ناگوار گزری ہے۔ یہاں اسے پھر اس کی یہ کمزوری بری لگی۔ مردوں کو یوں ناگواری کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مرد تو وہ ہے جو ڈٹا رہے، کسی عورت کی آرزو کرے تو اسے حاصل کیے بغیر چین سے نہ بیٹھے۔ اس نے سوچا یہ شخص ہے ہی کمزور، اس کی شخصیت میں بھودا پن ہے۔ شہناز دودھ پیتی بچی نہیں تھی، پھر مشکور کی محبت نے بھی اس کی سمجھداری میں اضافہ کیا تھا۔ مردوں کی نظروں کے معاملے میں عورتوں کو ویسے بھی فطری شعور ہوتا ہے۔ معصوم بچیاں تک مردوں کی نظروں کو پہچان لیتی ہیں۔ شہناز نے بھی عثمان کی والہانہ نظریں، اس کی وارفتگی دیکھی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہی نہیں، اس سے اس کی محبت کی شدت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ جس شخص کو کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس بات کا خیال بھی نہ رہے کہ اسے اس عالم میں بھی جو بھی دیکھے گا اس کے راز کو جان جائے گا، وہ اپنے آپ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر شہناز نے ممی اور پاپا کی عثمان سے محبت بھی دیکھی تھی۔ وہ جس طرح سے اس پر جان چھڑکتے تھے وہ خطرناک تھا۔ جوان بیٹی کے ماں باپ اگر کسی جوان آدمی پر ولع اور شیدہ ہوں تو اس کا صرف ایک سبب ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس جوان کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کا مستقبل اس سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں داماد کی محبت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اسے اولاد کی طرح چاہنے لگتے ہیں۔ شہناز کو احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ خطرناک ہے۔ عثمان حفیظ خود بھی خطرناک آدمی تھا، اس کی خطرناکی اس کی اہلیتوں میں پنہاں تھی۔ اسے معقولیت کے ساتھ مسرت کرنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن تھا۔ معاشی
اعتبار سے وہ مستحکم تھا، محنتی بھی تھا اور کاروباری شعور بھی رکھتا تھا۔ صورت شکل اور شخصیت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھا، خوش گفتار بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کردار کے اعتبار سے بھی وہ بے داغ ہے، ایسے آدمی کو کوئی کیسے مسرت کر سکتا ہے۔ شہناز ذہین تھی، اس کی دشواری کو خوب سمجھتی تھی۔ اگر مشکور اس سے پہلے نہ مل گیا ہوتا تو وہ خود بھی ہچکچائے بغیر عثمان کو قبول کر لیتی، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ صورتحال کو اور زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ بات اگر رشتے کی حد تک پہنچ جاتی تو معاملہ مشکل ہو جاتا، اور بات وہاں تک پہنچنا ہی تھی۔ عثمان کم ہمت اور بزدل تھا، وہ چاہتا تھا لیکن اس کے روبرو اظہار محبت کی اس سے جرأت نہیں ہوتی تھی، مگر وہ اس کے پاپا اور ممی سے تو کسی بھی وقت بات کر سکتا تھا۔ عافیت اس میں تھی کہ اس سے پہلے ہی معاملے کو نپٹا دیا جائے۔ شہناز کو عثمان پر غصہ آنے لگا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں مرد ہوتا تو اس سے اظہار محبت کیے بغیر نہ رہتا، اور اظہار محبت کرتا تو شہناز کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ وہ بڑی صفائی سے اسے بتا دیتی کہ یہ ممکن نہیں، یہ خیال اسے دل سے نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ ممی یا پاپا سے رشتہ کی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا تھا ہی نہیں، چنانچہ شہناز ہی کو کچھ کرنا تھا۔ بہت غور و فکر کے بعد شہناز نے ایک لاہے عمل ترتیب دے لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عثمان کو اکسائے گی۔ ایک تبدیلی تو عثمان میں آئی تھی، وہ اب اسے مسلسل وارفتگی سے نہیں تکتا تھا۔ ایسا ہوتا تو شہناز کو اسے جاڑنے کا ایک بہانہ مل جاتا۔ اب شہناز نے خود ہی کام سنبھال لیا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی اور اندر ہی اندر حکمیہ لہجے میں کہتی رہتی، مجھے دیکھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو۔ نظروں کی چبھن کا تو اسے تجربہ تھا، کوئی ٹکٹکی باندھ کر دیکھے تو دیکھے جانے والے کو احساس ہو کر رہتا ہے، بلکہ فوراً ہوتا ہے۔ عثمان بھی اس سے متشنع نہیں تھا۔ احساس ہو جانے پر وہ نظریں اٹھا کر دیکھتا تو شہناز کو گھورتے پاتا۔ اس شے پر وہ بھی اسے دیکھنا شروع کرتا تو وہ نظریں جھکانے کے بجائے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی۔ بغیر لفظوں کے وہ اپنے وجود کی پوری شدت سے کہنا شروع کرتی، ہمت ہے تو مجھ سے بات کرو، مجھ سے اظہار محبت کرو، کہو مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو۔ لیکن عثمان نے اس کا چیلنج بھی قبول نہیں کیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ نظریں جھکا لیتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے شہناز مایوس ہو گئی۔ ایک دن عثمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو خلاف معمول اس کے ہونٹوں میں لرزش نظر آئی۔ شہناز کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، شاید اس کی مشکل آسان ہونے والی تھی۔ وہ متوقع نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ عثمان کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز کوئی نہیں تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، کیا یہ لمحے بھی یوں ہی گزر جائیں گے؟ اسے کچھ کہنا چاہیے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ اس کے لہجے میں اپیل تھی، التجا تھی۔ عثمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت دھیرے سے بولا، نہیں، کچھ بھی نہیں، میں کیا کہوں گا؟ اس روز شہناز بالکل ہی مایوس ہو گئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ اس انداز میں سامنے آئے گا جس سے وہ بچنا چاہ رہی ہے، تو اب اسے کچھ اور کرنا ہوگا، اور بہت تیزی سے کرنا ہوگا، بلی کے تھیلی سے باہر آنے سے پہلے۔ اگلے روز وہ مشکور سے ملی تو اس سلسلے میں اس سے بات کی، میں چاہتی ہوں کہ عثمان کی بات آنے سے پہلے ہمارا معاملہ چل نکلے، تو میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ مشکور نے پوچھا، اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں؟ نہیں، ابھی نہیں، پہلے میں اپنی ممی سے بات کر لوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری امی کو انکار کی توہین کا سامنا کرنا پڑے۔ تو کیا انکار بھی ہو سکتا ہے؟ مشکور کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تم اپنی جاب تو دیکھو، کیا برائی ہے میری جاب میں؟ اور میں یہاں رکنے والا بھی نہیں، مجھے بہت آگے جانا ہے، تم دیکھ لینا۔ یہ تو میں پچھلے 4 سال سے سن رہی ہوں، میں اپنے پاپا کو خوب جانتی ہوں، تمہاری یہ جاب ہمارا کام مشکل کر دے گی۔ تو کیا میری شخصیت، میری ذہانت کی کوئی حیثیت نہیں؟ مشکور آپے سے باہر ہونے لگا، یہ بات نہیں، یہی بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، بات نہیں بنتی تو نہ بنے۔ شہناز اسے فخر اور محبت سے دیکھتی رہی۔ اس کی یہی مردانہ کوالٹی اسے بائی تھی۔ اسے منانے رام کرنے میں خاصی دیر لگی۔ شہناز نے اس سلسلے میں اپنی ممی سے بات کی۔ ممی نے پاپا کو بتایا تو پاپا پریشان ہو گئے۔ یہ کیسی خبر لے آئی فہمیدہ؟ انہوں نے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ یہ بتائیں کہ عثمان کیسا لڑکا ہے؟ پاپا نے جواب دینے کی بجائے سوال کر ڈالا۔ عثمان تو مثالی لڑکا ہے، سچ پوچھیں مجھے تو بہت ہی پسند ہے، لیکن اس وقت اس کا تذکرہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ ممی کے لہجے میں حیرت تھی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ان کی گفتگو سنتی ہوئی شہناز نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے جان لیا کہ اب ممی کا ووٹ بھی اس کا نہیں رہے گا۔ میں تم سے بات کرنے ہی والا تھا،
عثمان نے مجھ سے شہناز کے لیے بات کی ہے۔ فہمیدہ بیگم کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کمال ہے، میں نے کبھی اسے شہناز میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا۔ شرافت یہی ہوتی ہے۔ نجم الحسن بولے، بات جس انداز میں ہونی چاہیے اس نے اسی انداز میں کی ہے، لیکن یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تم کہتی ہو کہ شہناز، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میں شہناز سے بات کروں گی۔ ممی نے شہناز سے بات کی۔ شہناز اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ عثمان تو اسے بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ مشکور کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ فہمیدہ بیگم نے نجم الحسن کو بتایا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مشکور سے مل لینا چاہیے۔ دیکھا تو جائے کہ لڑکا کیسا ہے، مگر ان کا فیصلہ تھا کہ پہلے مرحلے میں وہ صرف مشکور سے ملیں گے۔ شہناز کے لیے یہ بات بھی توقع سے بڑھ کر تھی۔ مسز شمیم کی تقریر جاری تھی، لیکن عثمان حفیظ اپنے ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ اور یہاں پر ہماری قسط نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔